زکوٰۃ کے اصلی مفہوم اور معنی کیا بنتا ہے قرآن کی نظر میں؟ ایک شخص جو مسکین ہے، غریب ہے، اس کو کس حد کتنا آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ کیا جو سسٹم زکوٰۃ اور صدقے کا ہے یہ اسلامی اقتصادی نظام ہے یا اسلامی رفائی نظام ہے؟ تو صدقے کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ لغت میں صدقہ کسے کہتے ہیں؟ تو رمضان کا مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے میں آپ کس طرح سے پیش کرنا چاہیں گی کہ بہترین صدقات کیا ہونے چاہیے اس مہینے کے اندر؟ واجب زکوٰۃ الفطرہ بھی ہے جو عید کے وقت نکالا جاتا ہے، اس کی کیا حکمت ہے؟ یہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہمارے پروگرام باغبان میں خوش آمدید۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں اور کہ یہ ماہ مبارک رمضان ہے، اور امید ہا رہے ہیں ہم کہ آپ سب کے روزے عبادتیں بہترین طریقے سے گزر رہی ہوگی اور اللہ ہم سب کی اطاعت کو، عبادتوں کو قبول فرمائے۔ ماہ مبارک رمضان جہاں ایک طرف ہمارے لیے ایک منشور لے کر آتا ہے عبادت کا، جس میں ہم انفرادی طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، روزے، نماز، قرآن کی تلاوت، قرآن فہمی، وہاں انفرادی طور پہ جو کام ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت سے فرائض ہم پر اجتماعی بھی رکھے ہیں، خصوصاً اس مہینے میں۔ دین اسلام ایک اجتماعی مذہب ہے، اجتماعی دین ہے۔ یہ وہ دین نہیں ہے جو ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم صرف اپنے بارے میں سوچیں اور معاشرے کے بارے میں نہ سوچیں۔ معاشرے کے ساتھ کس طرح کے روابط ہمارے ہونے چاہیے، کیا سوشل فیبرک ہونی چاہیے، اسے بہت خوبی سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا، اور ہمیں انبیاء علیہم السلام اور بالخصوص ہمارے خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی یہ نظر آتا ہے کہ کس طرح کی انہوں نے اجتماعی زندگی گزاری۔ اجتماعی زندگی، اجتماعی روابط کا ایک پہلو ہے دوسروں کی مدد کرنا۔ دوسروں کی مدد کرنے کا سسٹم جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھا ہے وہ اپنی کتاب میں بھی ہے، زکوٰۃ، صدقہ، چیریٹی، فطرہ، اس طرح کے عناوین سے۔ آج کی اس نشست میں ہم اسی موضوع پر گفتگو کریں گے کہ زکوٰۃ، صدقہ، فطرہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے اس کے پیچھے، اور کس طرح سے والدین اپنے بچوں کے اندر یہ صفت پیدا کر سکتے ہیں کہ ان کے اندر بھی جذبہ زکوٰۃ، صدقہ یہ پیدا ہو۔ اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک خصوصی ریلیجس اسکالر ہیں، محترمہ سحر افریدی صاحبہ۔ السلام علیکم محترمہ، آپ کو ویلکم ٹو دا شو۔ انشاءاللہ امیدوار ہے کہ ہم آپ سے مستفید ہوں گے اس موضوع کے اوپر۔ آپ ایک اسلامک اسکالر بھی ہیں۔ میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ زکوٰۃ لفظ قرآن میں متعدد جگہوں پر آیا ہوا ہے، تکرار ہوا ہے۔ زکوٰۃ کے اصلی مفہوم اور معنی کیا بنتا ہے قرآن کی نظر میں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کے سب سے پہلے ہم لغوی معنی کی طرف جائیں گے کہ زکوٰۃ کے لغوی معنی طہارت اور پاکیزگی کے ہیں۔ پاکیزگی ہے، جی۔ اور وجہ تسمیہ اس کی یہ ہے کہ جب مال نصاب کو پہنچتا ہے تو مقررہ مقدار کو جب ادا کر دیتے ہیں تو وہ باقی مال کے لیے پاکیزگی اور طہارت کا سبب ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ تسمیہ اس لیے اس کو زکوٰۃ کہا گیا۔ اور اصطلاحی تعریف، اصطلاحی معنی اس کا یہ ہے کہ مال کا جب مال نصاب کو پہنچتا ہے، اس میں کئی قسم کے مال اور اموال آتے ہیں، جس طرح کہ چاندی، سونا اور کیش، اور اس کے علاوہ جانور، مال مویشی اور مال تجارت۔ تو جب یہ تمام جو اموال اپنے نصاب کو پہنچتے ہیں تو اس کی مقررہ مقدار جو اسلام نے متعین کر دی ہے اس کو ادا کرنا، اور اس کا کسی ایسے غریب اور مسکین کو وارث بنا دینا کہ جس کے پاس ایک وقت کا، ایک دن یا ایک رات کا کھانا موجود نہ ہو، تو اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ تو زکوٰۃ صرف مال پر ہوتی ہے؟ کیونکہ زکوٰۃ کا لغوی معنی جو ہے وہ تزکیہ ہے، طہارت ہے، پاکیزگی ہے، یعنی کسی بھی یا صرف مال کو پاکیزہ کرنا یا کسی بھی اور شے یا صفت جو ہو اسے پاکیزہ کر کے اس کی ارزش کو، اس کی قیمت کو بڑھانا زکوٰۃ کہیں گے؟ زکوٰۃ جو ہے یہ زیادہ تر مال یا مال تجارت، جیسے کہ میں نے ابھی پہلے، ایسی اشیاء جو
جس کی قیمت جو ہے وہ لگائی جا سکے. مثال کے طور پر جیسے چاندی ہے, 200 درہم چاندی پر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہو جاتی ہے, اور پاکستانی روپے کے حساب سے تقریباً 40 سے 50,000 کے درمیان آج کل. تو ہر ایسی چیز جو کہ قیمت جس کی لگائی جا سکے, ثمن مقرر ہو, اس پر زکوٰۃ فرض ہے, اس پر یعنی دی جا سکتی ہے. اب مثال کے طور پر ابھی میں نے یہ چیزیں بتائی ہیں کہ جو زکوٰۃ جو دینے والا ہے اس کے پاس 4 قسم کے مال کو دیکھا جائے گا, ایک چاندی کو, ایک سونے کو, اور کیش, اور اس کے علاوہ مال تجارت کو. یعنی اگر مویشی اس طرح کی چیزیں آج تو نہیں ہوتی, آج کی تاریخ میں لوگ چاندی سونا نہیں رکھتے, ڈالرز رکھتے ہیں, کرنسی رکھتے ہیں, جی, تو وہ پھر کس کیٹیگری میں آئے گا؟ وہ مال اور اموال, یہ جو روپے پیسے کیش اور منی, جو وہ ایسیٹس ہوتے ہیں, مثال پلاٹس لے کے رکھے ہوئے ہیں اور گاڑیاں رکھی ہیں ساری زیادہ, اگر تو اس کا مقصد, اگر پلاٹس وغیرہ وہ اس نیت سے لیے گئے ہیں کہ آپ نے ان کو بعد میں بیچنا ہے, تو پھر ان پر زکوٰۃ جو ہے وہ اسی وقت دینا واجب ہوگی. لیکن اگر زکوٰۃ کو, اگر پلاٹس کو صرف اسی وجہ سے لیا ہے کہ آپ نے صرف لے کر اس کو سیو کرنا ہے اور آپ کی اس کو بیچنے کی نیت نہیں ہے, تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. یعنی کتنے بھی پلاٹس لے لیں کوئی اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. اگر یہ نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے, یعنی کتنے بھی لیتے جائیں وہ رکھتے جائیں, آج نیت نہیں ہے کل نیت ہو جاتی ہے. کل اگر نیت, یہ جیسے ہی اگر پہلے آپ کی نیت نہیں ہے, لیکن جیسے ہی آپ کی نیت اس کو بیچنے کی ہو جائے گی تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی. ٹھیک ہے. ہمیں روایتوں میں بھی ملتا ہے, حدیثوں میں ملتا ہے کہ مثال رمضان کا مہینہ ہے تو بدن کی زکوٰۃ جو ہے وہ روزہ ہے. پھر اس کو کیسے ہم کو ریلیٹ کریں گے اگر زکوٰۃ کا مصداق اگر صرف مال ہی ہے تو؟ زکوٰۃ جو ہے یہ جیسے کہ روزہ یا بیمار, دیکھیں بدن کی زکوٰۃ جو ہے وہ روزہ ہے, لیکن یہ جو مال کی زکوٰۃ ہے یہ جو 2.5% اسلام نے مقرر کر دیا ہے کہ وہ مال میں سے ہی ادا کرنا ہے. جیسے کہ اگر آپ کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے, 1 لاکھ روپے کی 2.5% کے حساب سے اگر آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے تو وہ 2,500 روپے ادا کریں گے. ٹھیک ہے, وہ تو مال کے اوپر ہے. جی, وہ تو مال کے اوپر ہے نا. لیکن مال کے اوپر, یعنی میں جس بات کی طرف آنا چاہ رہا ہوں کہ زکوٰۃ صرف محدود نہیں ہے مال تک, کسی بھی چیز کا تزکیہ کرنا ہو, اس کی پاکیزگی, اس کی طہارت, اس کی ارزش کو لانے کے لیے اس کی زکوٰۃ ہوتی ہے. اور ایک اہم مصداق اس کا مال ہے, کیونکہ انسان سب سے زیادہ مال جو ہے وہ کما رہا ہوتا ہے, جمع کر رہا ہوتا ہے, رکھ رہا ہوتا ہے. جس طرح سے ہمیں روایت میں ملتا ہے کہ جمال, حسن کی زکوٰۃ جو ہے وہ عفت ہے. اگر حسن کو پاکیزہ کرنا ہے تو اس کو عفیف ہونا ہے, خاتون کو بالخصوص, مرد کو جو ہے. اسی طرح سے شجاعت کی زکوٰۃ جو ہے جہاد فی سبیل اللہ ہے. شجاعت ہے تو اللہ کی راہ میں اس شجاعت کو استعمال کرے تو وہ ہوتا ہے. اسی طرح سے نعمت کی زکوٰۃ جو ہے وہ معروف عمل اور اچھے عمل ہے, جو نعمت اللہ نے دی ہے اس سے اچھے عمل انجام دے تو اس کا تزکیہ ہوتا ہے. اب مال کی زکوٰۃ میں ہمیشہ ایک یہ بحث رہتی ہے علماء کے درمیان بھی کہ دور کے مطابق ہمیں جو روایتیں ملتی اس دور میں تو مویشی ہوتے تھے, سونا چاندی درہم دینار ہوتے تھے, لیکن آج کے دور میں مختلف قسم کے ایسیٹس ہوتے ہیں. مثال ڈیجیٹل ایسیٹس ہوتے ہیں, لوگ بٹ کوائن کے اوپر بانڈز لے کر کے رکھتے ہیں, آن لائن ڈیجیٹل ایسیٹس ہیں, ڈیجیٹل کرنسی ہے, سب کچھ ہے. تو کیا یہ بھی اس زمرے میں شامل ہو جاتا ہے؟ دیکھیں اگر بانڈز وغیرہ کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو وہ بات دوسری طرف نکل جائے گی, کیونکہ اس پر بانڈز جو ہیں وہ اسلام کے مطابق تو حرام ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر اس وقت مال مویشی ہوتے تھے, لیکن اس وقت بھی گاؤں وغیرہ کی اگر ہم ایسے ایریاز دیکھ لیں تو وہاں پر بھی مال مویشی یہ جو ہیں لوگوں کے پاس موجود ہیں, اور ان پر زکوٰۃ جو ہے وہ دی جاتی ہے آج بھی. وہ تو جس کے پاس ہے, اور وہ تو ویسے ہی مستضعفین گاؤں والے ہوتے ہیں. یعنی گاؤں میں کسی کے پاس 2 بکری ہو تو اس کو اس پر زکوٰۃ دینی ہے, لیکن شہر میں کسی کے پاس 2 پجیرو اور پراڈو کھڑی ہو تو اسے زکوٰۃ نہیں دینی ہے. جی, کیونکہ وہ قابل اگر وہ استعمال میں ہے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں دی جائے گی. اگر اس نے بیچنے کی نیت سے خریدی ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہے. یعنی میں اپنے گھر میں 10 گاڑیاں بھی رکھ لوں لا کر کے بڑی بڑی, اور اگر وہ اگر آپ کے استعمال میں ہیں تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. یعنی اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. یعنی پھر تو ایک طریقے سے
یہ راستہ نہیں نکلتا ہے کہ میں کوئی بھی شخص جو گھر میں 10 افراد ہے ہر افراد کے نام پہ گاڑی لگ کے رکھ لے, کبھی کبھی استعمال کر لے وہ تو اب آج کل اسراف کی بنا پر یہ تو عادت بن گئی ہے, لیکن جو چیز بھی اگر آپ کے استعمال میں ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. اگر آپ اس کو مال تجارت کی غرض سے اپنے پاس رکھتے ہیں تو پھر اس پر زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کی جائے گی. یعنی یہ ایک فقہی قانون ہے, لیکن عاقلانہ طور پہ دیکھیں تو ایک شخص بیچارہ غریب گاؤں میں, اس کے پاس 2 بکریاں ہیں 2 بھینسیں ہیں, اس کے اوپر دین کہہ رہا ہے کہ زکوٰۃ تم نے دینی ہے, اور یہاں پہ 10 گاڑیاں رکھی ہے اس کے اوپر ہم کہہ رہے ہیں استعمال میں ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. تو آج کا جو بچہ ہے, میں اس پرسپیکٹیو سے سوال کر رہا ہوں آپ سے, میں ڈیبیٹ نہیں کر رہا یہاں پر, کہ آج کا جو ہمارا جوان ہے, جو بچہ ہے, وہ اسلام کو چیلنج کرتا ہے, اسلامک لاز کو لاجک کے اوپر. جی, ہمیں لاجیکلی قانع کنندہ آنسرز دینے ہوتے ہیں جوانوں کو, بچوں کو, کہ بھئی یہ زکوٰۃ کا کانسیپٹ کیا ہے دین کے اندر, جی, آخر دین کیوں چاہتا ہے کہ دین زکوٰۃ. میں کہا جہاں جہاں قرآن میں صلاۃ کا ذکر آتا ہے ساتھ میں زکوٰۃ کا ذکر آتا ہے, یعنی اتنی اہمیت قرآن نے زکوٰۃ پہ دی ہے تو اس کی کوئی فلسفی, اس کی کوئی حکمت تو ہوگی نا پیچھے. اس کی حکمت یہ ہے تاکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ کسی بھی قوم کے اغنیاء اور مالدار لوگوں پر فرض ہے جب ان کا مال نصاب کو پہنچ جاتا ہے, اور ان سے لے کر اسی قوم کے جو غریب اور فقیر اور مساکین ہیں ان کو دی جاتی ہے. تو اسلام تو یہاں پر اس چیز کو اس طرح کمپنسیٹ کر رہا ہے کہ اگر وہاں پر غریب زیادہ ہیں تو ان کے اغنیاء سے وہ زکوٰۃ اور مال لے کر ان پر خرچ کیا جائے اور ان کو دی جائے. لیکن اب اگر اسراف کے طور پر جو لوگ, جیسے آپ نے ابھی یہ بات کی ہے کہ پراڈو اور یہ جو گاڑیاں یہ سب اپنے پاس رکھ رہے ہیں, تو یہ اس کی ممانعت جو ہے وہ اس کا یعنی زکوٰۃ سے کوئی تعلق نہیں. اگر ان کے ایسے اس طرح کی اگر ان کے اس طرح کے لوگوں نے شوق بنا لیے ہیں کہ زیادہ زیادہ گاڑیاں, یا اسراف, غرور, تکبر, ریاکاری, لیکن جو اسلام میں ایک فقہی قانون وہ یہی ہے کہ جب مال کسی بھی چیز کا نصاب کو پہنچ جائے تو پھر زکوٰۃ کی جو ہے ادائیگی وہ واجب ہوتی ہے. ٹھیک, اب زکوٰۃ کے پیچھے حکمت کیا ہے, کیوں اللہ تعالیٰ نے اتنی زور دیا ہے زکوٰۃ کے اوپر, کہ سو بھی نماز کے ساتھ صلاۃ کے ساتھ اس کو لنک کیا؟ قرآن پاک میں 32 مرتبہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے, اور اس کے علاوہ جو دوسرے صدقے کا لفظ بھی زکوٰۃ کے لیے استعمال ہوا ہے وہ 15 بار استعمال ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ قرآن پاک میں زکوٰۃ پر بہت زور دیا گیا ہے. یہ زور اس لیے دیا ہے کہ معاشرے میں کوئی بہت زیادہ امیر نہ ہو جائے اور معاشرے میں جو غریب ہے وہ بہت زیادہ غریب نہ ہو جائے, یعنی سب کی رعایت اسلام میں کی گئی ہے تاکہ یہ جو غریب لوگ ہیں وہ ایکوالٹی کے ساتھ ان کے بھی جو سارے حقوق ہیں وہ ملتے رہیں, وہ بھی اپنی ضروریات جو معاشرے میں جو ان کا حق بنتا ہے, جس طرح کہ اپنے عید پر خاص طور پر جو زکوٰۃ ہے لوگ اس طرح نکالتے ہیں کہ عید کا دن جو ہے وہ مقرر کیا ہوا ہے کہ ہم نے رمضان میں زکوٰۃ دینی ہے, جبکہ زکوٰۃ جو ہے وہ ہولانِ ہول 1 سال مکمل جب کسی کا ہو جائے گا تو کبھی بھی دی جا سکتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر لوگ اس چیز کا رعایت کریں کہ جب ان کے نصاب کو 1 سال گزر جائے اور وہ اپنی مقررہ مدت پر وقت پر اگر وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کریں تو پھر معاشرے میں ایک عدل کا جو ہے وہ نظام وہ قائم ہو جائے گا. اور اس طرح جو انتہائی غریب, ابھی آپ نے جو سوال کیا تھا کہ جی ایک آدمی کے پاس اتنی زیادہ پراڈوز ہیں لیکن ایک ہے جو وہ انتہائی غریب ہے, تو یہ فرق جو ہے اتنا زیادہ وہ باقی نہیں رہے گا. یعنی اسلام نے دونوں طرف کی رعایت کی ہے. اسی طرح یہ جو عامل ہیں ان کو جو زکوٰۃ وصول کرنے جاتا ہے, اسلام نے جس طرح زکوٰۃ دینے والے کی بھی رعایت کی ہے اور زکوٰۃ لینے والے کی بھی رعایت کی ہے, تو جو عاملین ہیں جو زکوٰۃ لینے جاتے ہیں ان کو خاص طور پر یہ نصیحت کی گئی ہے کہ آپ لوگ جب زکوٰۃ وصول کریں تو پھر یہ اوسط مال میں سے زکوٰۃ وصول کریں, کسی کا بھی اعلیٰ جو مال ہے اس کو آپ طلب نہ کریں, کیونکہ اس طرح یہ ہوگا کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے مال اور اموال کو پھر چھپائیں گے اور آپ کو پھر زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کریں گے. وہیں پر
جو عاملین کے برعکس جو زکوٰۃ دینے والے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا حکم دیا ہے کہ آپ لوگ اپنے مال اور اموال جو ہیں وہ غریب لوگوں پر خرچ کریں، اس کو چھپا کر نہ رکھیں، اور جو جتنا آپ کا جو مال نصاب تک پہنچتا ہے 1 سال اس پر گزر جاتا ہے تو پھر آپ اس کی زکوٰۃ ادا کریں۔ ایک شخص جو مسکین ہے، غریب ہے، اس کو کس حد کتنا آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ کیا اس کا معیار ہے؟ جی، اس کا نصاب ہے کہ جب اگر کسی کے پاس چاندی ہے، اس میں ہم زکوٰۃ دینے والے کا بھی لحاظ رکھیں گے اور جو زکوٰۃ لے رہا ہے وہ ہم اس کا بھی لحاظ رکھیں گے۔ اب زکوٰۃ دینے والے میں جو ہے وہ 4 چیزیں، اگر اس کے پاس 52 تولے چاندی ہے یا 7.5 تولے سونا ہے یا اس کے پاس کیش رقم 40,000 روپے ہے یا اس کے پاس مال تجارت اتنا ہے کہ جو 40,000 روپے تک پہنچ جاتا ہے، تو پھر وہ صاحب نصاب ہے اور اس کو اس مال کی 2.5% جو زکوٰۃ ہے وہ یہ تو ٹھیک ہے 2.5% دیں، لیکن جسے دینا ہے کیا میں اسے ایک ٹائم اتنی زکوٰۃ دے سکتا ہوں کہ سارا سال اس کا گھر چلتا رہے، یا 1 مہینہ گھر چلے اس کا، صرف کچن چلے اس کا، یا باقی چیزیں بھی چلے اس کی، بچوں کی فیس بھی نکلے اس کی؟ کس حد تک کہ کیا اس کی کرائٹیریاز ہیں؟ اس کا کرائٹیریا یہ ہے کہ آپ اگر زکوٰۃ تو 2.5% کے حساب سے ہی فرض ہے، لیکن اگر اس کے علاوہ آپ اس کو سارا سال اگر اس کا خرچ یا اس کی ضروریات باقی پوری کرنا چاہتے ہیں تو وہ صدقہ نافلہ ہو جائے گا، وہ صدقے میں سے آپ کریں گے؟ جی نہیں، زکوٰۃ مثال بھی ایک صدقہ شخص ہے۔ کا 1 کروڑ روپیہ ہے، جی اس کی زکوٰۃ 2.5 لاکھ نکل گئی، جی کیا وہ سارا 2.5 لاکھ کسی ایک فرد کو، ایک فیملی کو دے سکتا ہے؟ جی جبکہ اس فیملی کا خرچہ شاید 2.5 لاکھ میں پورا سال چل جائے گا، جی تو اس کو دے سکتا ہے یا نہ اس کو تقسیم کرے مختلف مسکینوں کے نہیں، وہ درمیان؟ اس ایک کو بھی دے سکتا ہے تاکہ وہ اس کو بھی مالک بنا سکتا ہے اپنی اس رقم کا، اور وہ مختلف لوگوں کو تقسیم کر کے بھی دے سکتا ہے، لیکن اس کے لیے زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں وہ دیکھنا پڑے گا۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والی جو آیت ہے اس میں زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان کیے گئے ہیں، لیکن جو ایک مصرف ہے وہ اب باقی نہیں ہے، جو جس میں ہے کہ غیر مسلموں کا دل مائل کرنے کے لیے ان کو جی۔ وہ اب باقی نہیں رہا۔ اس کے علاوہ جو 7 مصارف ہیں اس میں غرباء ہیں اور فقراء ہیں اور مساکین ہیں اور مجاہدین ہیں اور مدرسے کے جو طلباء ہیں، ان تمام لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ کیا جو سسٹم زکوٰۃ اور صدقے کا ہے یہ اسلامی اقتصادی نظام ہے یا اسلامی رفائی نظام ہے؟ یہ ایک طرح سے جو ہے اس کو اکنامیکل سسٹم بھی کہا جا سکتا ہے اور چیریٹی سسٹم بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ جب اس طریقے سے جو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ مالداروں پر واجب کر دی ہے تو جو اس کو فالو کرتا ہے ٹھیک طریقے سے تو وہ اللہ تعالیٰ کو تو حکم کی ادائیگی کرتا ہے، اور اس طرح چیریٹی بھی ہو رہی ہوتی ہے اور جو مسلمانوں کی اکنامیکل کنڈیشن ہے اس سے وہ بھی بہتر ہوتی ہے۔ لیکن جب ہم بات اکنامک سسٹم کی کرتے ہیں، ارسپیکٹ آف اسلام کہیں بھی چلے جائیں، تو اکنامک سسٹم کا مقصد ہوتا ہے کہ ہر انسان کو اتنا اس کے اندر ایبیلٹی ہو یا اس کو وہ چیز دی جائے، ایمپاور کیا جائے اسے، کہ وہ محتاجی سے باہر نکل کے خود اپنا بیسک اکنامک لائف کو جی سکے، یعنی اتنا پر کیپٹا آ جائے ملک کے اندر، ہر شخص کے پاس اتنا پر کیپٹا انکم ہو کہ وہ اپنا گزارا کر سکے۔ یہ اسلامک اقتصادی سسٹم کا کسی بھی اسلامک اقتصادی سسٹم کا ایک بیس ہوتا ہے۔ اور زکوٰۃ میں تو ہم محتاج کو کچھ دے رہے ہوتے ہیں جو محتاج ہے، اس کو ایمپاور نہیں کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں، آپ کو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ زکوٰۃ کا جو اصل مقصد ہے وہ زکوٰۃ کی جو میں نے ڈیفینیشن شروع میں بیان کی وہ یہی بیان کی کہ جتنی جو ایک مقررہ حصہ ہے، ایک مقررہ مال کی مقدار، اس کا کسی کو مالک بنانا۔ تو اب وہ جو ہے جیسے اب زکوٰۃ کسی اگر کوئی قرض دار ہے اور اس کے اوپر بہت زیادہ قرض ہے تو زکوٰۃ کے پیسے دے کر اس کا قرض بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی کو زکوٰۃ دے رہے ہیں کہ جس کے پاس جو کل مال جو ہے وہ 40,000 کے قریب روپے کے قریب کا بھی نہیں ہے، تو اگر آپ اس کو ایک مخصوص رقم کا مالک بناتے ہیں تو وہ اس سے اپنا کام کر سکتا ہے، اپنا کاروبار کر سکتا ہے۔
لیکن یہ انڈیویجول بیس پر ہے. مثال قرآن نے ایک اور ٹرم استعمال کیا ہے انفاق، جی جو بھی کافی کثرت سے استعمال میں، ما رزقنا ينفقون، کہ جو رزق اللہ نے آپ کو دیا اس میں سے انفاق کرو. جی انفاق کا جو ٹرمینالوجی ڈیفینیشن ہے وہ نفق سے ہوتا ہے، ایک طرف سے جو چیز آ رہی ہے وہ دوسری طرف سے ایگزٹ ہو، خروج ہو، جی یعنی جمع نہ ہو. جی جو اکنامک سسٹم، مثال کیپٹلسٹ سسٹم میں یہ ہے کہ آپ مال، ہر فرد کو اختیار ہے کہ وہ مال جمع کر سکتا ہے. اسلام یہ اختیار نہیں دیتا. اسلام کہتا ہے انفاق کرو. جو آپ کے پاس مال آیا اسے مزید بزنس میں لگاؤ، کاروبار میں لگاؤ، لوگوں کو جاب دو، لوگوں کو امپاورمنٹ کرو. جی تو انفاق ایک اقتصادی سسٹم کا حصہ بنتا ہے. جی اور جیسے کہ باہر کے ملکوں میں بھی دیکھیں آپ، اکنامک سسٹم کیپٹلسٹ ہوتا ہے لیکن ساتھ میں ایک چیریٹیبل سسٹم چل رہا ہوتا ہے. چیریٹی ہاؤسز ہوتے ہیں جو چیریٹی کر کے ان محتاجوں کی مدد کرتے ہیں جن کے پاس بیسک ضروریات پوری نہیں ہوتی ہے. تو یہ دو ڈیفرنٹ سسٹمز ہیں، چیریٹی اور اکنامک سسٹم. میں یہ سوال اس لیے کر رہا تھا کہ ہمارے ویورز، ہمارے ناظرین، ہمارے جوان جو اکثر کالجز، یونیورسٹیز میں اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں، اسلامیات بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور دوسری سسٹمز کو بھی اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ اسلام نے کیا یہ سسٹم رکھا ہے ایک معاشرے میں ایکویلٹی لانے کے لیے کہ کچھ لوگ اچھا کما رہے ہیں اور جو ان کے پاس بچتا ہے اس میں سے نکال کر کے محتاج کو دیتے رہیں تاکہ وہ محتاج ہمیشہ محتاج رہے، یا اسلام کے پاس اپنا ایک اقتصادی نظام بھی ہے جو اسلام نے پیش کیا ہے جس سے معاشرے کا ٹوٹل امپاورمنٹ ہونا چاہیے، اس کا ٹوٹل اپلفمنٹ ہو کے کلاس ڈفرینس کو کم ہو جانا چاہیے. تو مقصد میرا یہ تھا یہاں پر سوال کا. اب ہم چلتے ہیں آگے اگلے حصے کی طرف کہ صدقہ جو ہے، اب زکوٰۃ اور صدقے میں بنیادی فرق تو آپ نے ایک بیان کیا، ایک یہ کہ واجب ہے زکوٰۃ، اور صدقہ تو آپ جتنا چاہیں دے سکتے ہیں، وہ نافل ہے، جتنا چاہے دے سکتے ہیں. تو صدقے کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ لغت میں صدقہ کسے کہتے ہیں؟ لغت میں صدقے سے مراد وہ خرچ ہے جسے آپ، یعنی اس کی ابتدا بھی اجر اور ثواب ہے اور اس کی انتہا بھی اجر اور ثواب ہے. یعنی کہ انسان جب کسی کو صدقہ دے تو شروع سے لے کر آخر تک اس کی نیت صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ سے اجر اور ثواب کی ہو، قرب الہی ہو. جی یعنی صدقہ اگر دیکھیں تو جس لفظ سے آتا ہے وہ صداقت، صدق، اسی خانوادے سے، اسی فیملی سے یہ لفظ نکلتا ہے. یعنی صداقت سے ہی صدقہ ہے، یعنی اللہ کی راہ میں صداقت کے ساتھ کوئی دے، خالص اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے. اب صدقے میں کوئی دین نے اس کے اوپر کوئی چیزیں، کوئی اصول رکھے ہیں، کوئی قانون رکھے ہیں، یا جس کے دل میں جو چاہے کسی کو بھی دے دیں، کسی طرح سے بھی دے دے، وہ صدقہ کہلایا جائے گا، یا فلاں عمل ہی ہے جو صدقہ کہلایا جائے گا؟ اس طرح تو صدقے کی تو بہت سی قسمیں ہیں. جیسے کسی کی طرف مسکرا کر دیکھ دینا بھی یہ بھی صدقہ ہی ہے، اور راستے سے جو تکلیف دہ شے کا ہٹا دینا جیسے پتھر وغیرہ، یہ بھی صدقہ ہے. لیکن اگر ہم اس سے مال اور روپے پیسے کا اگر صدقہ مراد لیں تو پھر ہر ایسا شخص جس کے پاس ایک وقت جو دن کا اور ایک وقت رات کا کھانا موجود ہے، تو اس کے علاوہ یہ صدقہ سب کو دیا جا سکتا ہے. یعنی اگر کسی کے پاس ایک دن اور رات کا کھانا اگر موجود ہے تو اس کو ہم صدقہ نہیں دے سکتے. اس کے علاوہ اگر جس کے پاس ایک دن یا رات کا کھانا موجود نہیں ہے، اس سے بھی بدتر اس کی حالت ہے، تو اس کو صدقہ دیا جا سکتا ہے. لیکن کیا صدقہ کسی ایسے شخص کو دیا جا سکتا ہے جو اللہ کی معصیت کرتا ہو، عبادت بھی نہ کرتا ہو، نماز بھی نہ پڑھتا ہو اور گناہ بھی کرتا ہو؟ صدقے کے لیے پہلے تو کسی بھی شخص کی دینداری جو ہے وہ دیکھ لینی چاہیے. لیکن اگر کوئی حالت اضطراری میں ہے، یعنی مضطر، بہت مجبوری کی حالت میں ہے، تو اس پر بھی صدقہ کرنا جائز ہے. یعنی پھر یہ نہ دیکھا جائے کہ وہ اس میں دیانت ہے یا نہیں ہے یا معصیت کاری اگر وہ حالت اضطراری میں ہے، سخت مجبوری کی حالت میں ہے، جیسے کہ اگر وہ اتنا بھوکا ہے کہ اس کی جان جانے کا خطرہ ہے، تو پھر اس پر صدقہ کیا جا سکتا ہے. ایمرجنسی سٹیٹ کے اندر آپ جو ہے وہ اس کو کر سکتے ہیں. اب صدقہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ صلاۃ کے ساتھ آیتوں میں آ کر کے لنک کیا ہے کہ زکوٰۃ بھی دو اور یہ صدقہ بھی یہاں پر ادا کرو. تو رمضان کا مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے میں آپ کس طرح سے پیش کرنا چاہیں گی کہ بہترین صدقات کیا ہونے چاہیے اس مہینے کے اندر؟ کس طرح سے ہمارے ناظرین جو ہے وہ بچوں کو بھی سکھائیں کہ کس طرح سے بہترین صدقے کی عادت ڈالیں ان کو؟ جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، مختلف جگہوں پر مختلف ارشادات فرمائے ہیں
تو اس میں سے کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا یہ تو بہترین صدقہ ہے رمضان کے حوالے سے۔ دوسرا کہ جیسے اب رمضان المبارک میں بہت سے لوگ ہیں وہ روزے رکھتے ہیں اور ان کے پاس سحری اور افطاری کے لیے اتنے پیسے نہیں ہوتے ہیں، تو ان پر صدقہ کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ جب یہ جو روزہ جب کوئی رکھتا ہے تو ان کے گھر کے جو راشن پانی اس کا بھی جس طرح دالیں، ان کے گھر میں مہینے بھر کا جو پورا راشن ہے وہ دلوا دیا جائے، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو کیا یہ چیزیں رمضان شروع ہونے سے پہلے نہیں ہو جانا چاہیے؟ کہ ہم اکثر دیکھا ہے رمضان کے بیچ میں لوگ کر رہے ہوتے ہیں، جی لیکن پورے مہینے کے اگر کسی مسکین ہے، کوئی غریب ہے جس کے پاس یہ نہیں ہے، تو کیا پہلے نہیں ہونا چاہیے رمضان سے یہ شروع چیزیں ہونے سے؟ پہلے ہی ہونی چاہیے، لیکن آج کل یہاں پر کیونکہ یہ جو زکوٰۃ وغیرہ بھی لوگ ان پر فرض 1 سال سے پہلے ہوئی ہوتی ہے، رمضان سے پہلے ہوئی ہوتی ہے فرض، کیونکہ ان کا 1 سال گزر چکا ہوتا ہے، لیکن وہ لوگ رمضان کا جیسے انتظار کرتے ہیں کہ اس میں ہر عمل کا جو اجر ہے وہ بڑھ جاتا ہے، تو اس لیے لوگ رمضان المبارک میں زیادہ تر نیکیاں کمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس طرح یہ تمام چیزوں کا اہتمام رمضان المبارک سے پہلے ہی ہو جانا چاہیے، لیکن اکثر لوگ اس کا اہتمام رمضان میں اسی لیے کرتے ہیں کہ رمضان میں ہر چیز کا وہ سوچتے ہیں کہ اجر اور ثواب بڑھ جاتا ہے، تو وہ زیادہ نیکیاں حاصل کرنے کے چکر میں صرف رمضان میں جو ہے وہ یہ تمام نیکیاں جو ہیں وہ شروع کرتے ہیں۔ زکوٰۃ تو واجب ہے، اور واجب پھر بھی لوگ کوشش کرتے ہیں کہ رمضان میں دیں تاکہ جو ہے وہ زیادہ اس کا ثواب ملے۔ اب واجب تو واجب ہے، واجب پر ثواب کی بات تو نہیں ہوتی، واجب نہ دینے کے اوپر جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ سزا ملتی ہے اس کے اوپر۔ اس کی میں آپ کو مثال اس طرح دوں گی کہ نماز تو فرض ہے، لیکن بہت سے لوگ اس کے باوجود نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں، تو زکوٰۃ جو ہے وہ واجب ہے۔ اب اگر جو لوگ نہیں دیتے ہیں یا رمضان میں آ کے دیتے ہیں، یہ تو ان کا ذاتی فعل ہے، تو اس کا تو اسلام کے احکامات یعنی سے فرق نہیں پڑتا ہے اگر رمضان سے پہلے دے دیں، رمضان میں ایک واجبات کو ادا کرنا ہے آپ نے۔ دیکھیں اس میں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے زکوٰۃ کی ادائیگی میں، کیونکہ اس میں حولان حول یعنی 1 سال مکمل، اگر انسان آدمی جو ہے وہ کسی ایک چیز کا جب مالک ہوا ہے، مثال کے طور پر ہم چاندی کی مثال لے لیتے ہیں کہ اگر وہ 52.5 تولے چاندی اگر اس کا مالک ہو گیا ہے 1 محرم کو، تو ہم پورے 1 سال بعد جب 1 محرم دوبارہ آئے گی تو پھر وہ اس چیز کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ یہ لوگوں کی سوچ کی بات ہے کہ وہ خود سے رمضان المبارک کا مہینہ اس زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے منتخب کرتے ہیں، اصل میں ان پر زکوٰۃ جو ہے وہ اس کی جو 1 سال کا گزرنا وہ رمضان المبارک کے مہینے کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اس معاملے میں یا تو دین کی معلومات کی کمی ہے یا لوگ اس طرف سوچتے نہیں ہیں، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ہر مہینے بھی وہ زکوٰۃ نکال دیتے ہیں۔ جی اس طرح کیا جا سکتا ہے، اگر کوئی ایک ساتھ اپنی زکوٰۃ یکمشت یعنی کہ نہیں اگر نکال سکتے تو وہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہر مہینے بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اگر اب ہم صدقے پہ آئیں تو ہمارے یہاں جو صدقے کا ایک کانسیپٹ ہے ہمارے ذہن میں وہ یہ ہے کہ صدقے سے جان کی حفاظت ہوتی ہے، جی گھر سے نکلنے سے پہلے اکثر کوئی ڈبہ رکھ دیتے ہیں، اس میں کچھ پیسے ڈال دیا اور وہ جمع کرتے جاتے ہیں، پھر بعد میں کسی کو دے دیتے ہیں، یہ کس حد تک کہ درست ہے؟ کیا ہے یہ سسٹم؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو صدقہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، بجھا دیتا ہے، اور یہ بری موت کو ٹالتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو ہر بات حرف بہ حرف سچی ہے۔ یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اس کے کسی برے عمل کی وجہ سے کوئی سخت سزا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوتی ہے، لیکن اگر وہ صدقہ ادا کر دیتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا جو غضب ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، بجھ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر اپنی مہربانی فرما دیتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے بری موت سے جو ہے وہ ٹل جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات انسان ایسی موت سے اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں انسان کو کہ جس میں مرنے کے بعد جو ہے وہ لوگوں کی رسوائی یا لوگ برا بھلا کہیں، تو ایسی موت سے اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں اور اس کو عزت کی موت
وہ نصیب ہوتی ہے۔ اب یہ ہمارے یہاں جو ایک میں نے کہا ایک تو یہ ہے کہ صدقہ نکالنا ہے، بالکل درست ہے، وہ جو نکال کے جمع کرتے جاتے ہیں پھر مہینوں بعد سال بھر بعد جا کے دیتے ہیں، یہ درست ہے؟ یا جیسے نکال جب تک کہ وہ صدقہ کسی کو پہنچے نہیں، کسی کے کام نہیں آئے، وہ کیا اثر کرے گا؟ نہیں، صدقہ نافلہ جو ہے یہ تو ایسے ہی فوراً کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دیا جائے، یہ ایسے ڈبے رکھ کے اس میں جمع کرتے رہنا کہ جب زیادہ آئے، یعنی جب پورا ہو جائے گا پھر ہم اس کو کسی کو دیں گے، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ یعنی یہ طریقہ نہیں ٹھیک ہے، یعنی فوری طور پہ جب تک ادائیگی نہ ہوگی اس کا آپ کو اجر نہیں ملے گا، اس کا اثر جو ہے وہ آپ تو کے موقوف رہے گا نا، وہ اس کے اوپر آپ کے۔ اب اکثر لوگ جو راستے میں جو فقیر فقراء ہوتے ہیں گاڑیوں کے اوپر بھی آ کر کے مانگتے ہیں، لوگ ان کو بھی صدقہ کر دیتے ہیں، جبکہ یہ تو ایک گدائی کی طرح کام کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا ان کو صدقہ دینا یا کسے صدقہ دینا چاہیے یہاں پہ، کسے نہیں دینا چاہیے؟ دیکھیں پیشہ ورانہ جو فقیر ہیں ان کو صدقہ دینا جائز نہیں ہے، لیکن ان کو اگر آپ نہیں دینا چاہتے تو ان کو جھڑکنا بھی جائز نہیں ہے، ان کو آرام سے پیار کے ساتھ اچھے الفاظ کے ساتھ ان کو منع کر دیا جائے۔ لیکن اب یہ ہے کہ اگر کسی کی ظاہری حالت ایسی ہے کہ اس سے لگتا ہے کہ یہ مستحق ہے اور اس کو صدقہ دے دینا چاہیے تو اس کو دینا جائز ہے۔ یعنی کوئی بہت ہی بزرگ ہے یا اپاہج ہے، اس طریقے سے کوئی معذور ہے، کوئی بزرگ ہے، یعنی اتنی جانچ پڑتال میں نہیں پڑنا چاہیے کہ جو سامنے والا ہے وہ بالکل شرمندہ ہی ہو جائے۔ اس حد تک جتنی سرسری سے جو پوچھ گچھ یا اس کی ظاہری حالت سے آپ اندازہ لگا لیں تو وہ اس کو جو چھوٹے بچے جو مانگ رہے ہوتے ہیں ان کو تو بالکل دینا نہیں چاہیے، کیونکہ ان کو عادت پڑتی ہے، کیونکہ اگر ان کے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں اور وہ صحت مند ہے، اور ویسے بھی اگر جو صحت مند شخص ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اعرابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر کھینچ کر تو آپ سے سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دے تو دیا، لیکن اس کے جانے کے بعد پھر ہٹے کٹے آدمی کو صدقہ دینا حرام قرار دے دیا گیا۔ یعنی جس کے اندر توانائی ہو کہ وہ کما سکتا ہو وہ کمائے، یعنی یہاں نے اسلام یہ سسٹم نہیں بنا رہا ہے کہ ہر غریب ہر محتاج آ کر کے صرف صدقے اور زکوٰۃ پہ اپنا گزارا کرنا شروع کر دے۔ سسٹم یہی ہے کہ انسان کو محنت مشقت کر کے اپنی روزی کمانا ہے۔ یعنی یہ چیریٹی تو اس صورت میں جہاں ایک شخص کوشش کرتا ہے، اس کی صلاحیتیں پوری ہو گئی ہے، اب پھر بھی اس کی بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی ہے، وہاں پر دین نے زکوٰۃ اور صدقے کا سسٹم رکھا ہوا ہے جس سے وہ سپورٹ کرے۔ اب اسی موضوع میں آخر ہمارا ایک سوال ہے فطرے کے حوالے سے، جو کہ ایک واجب زکوٰۃ الفطرہ بھی ہے جو عید کے وقت نکالا جاتا ہے، اس کی کیا حکمت ہے؟ یہ کیا ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ عید کی خوشیوں میں امیروں کے ساتھ ساتھ جو غریب ہیں وہ بھی شریک ہوں، اور کوئی بھی اپنے گھر میں بھوکا نہ بیٹھے۔ عید کیونکہ ہر مسلمان کے لیے ہے، تو اس میں غریب جو لوگ ہیں وہ بھی اپنے بال بچے جو گھر والوں کے ساتھ مکمل طور پر جس طرح امیر لوگ خوشیاں مناتے ہیں تو اسی طرح وہ بھی خوشیاں منائیں، اچھے کپڑے پہنیں، اچھے کھانے کھائیں عید والے دن۔ اب یہ اچھے کپڑے پہنے، اچھے کھانے کھائے، اکثر فطرہ نکلتا ہے عید کے دن، اور اس دن وہ کہاں سے وہ غریب جا کر کے اچھے کپڑے لائے گا، اچھا کیا کرے گا اس دن؟ جو اس کا مستحب فطرہ ادا کرنے کا جو مستحب وقت ہے وہ یہ ہے کہ نماز عید سے پہلے ادا کر دیا جائے، لیکن اگر اس کو نماز عید کے بعد بھی ادا کیا جائے گا تو بہرحال ادا تو ہو جائے گا، قضا نہیں ہوگا، فریضہ جو ہے وہ ادا کرنے والے کی طرف سے ساقط ہو جائے گا، لیکن مستحب یہی ہے کہ نماز عید سے پہلے ادا کیا جائے تاکہ جس نے اپنی کوئی ضرورت کپڑوں کی یا کسی چیز کی پوری کرنی ہے تو وہ غریب آدمی اسے۔ اب یہ جو ادارے ہوتے ہیں، مسجدیں جو فطرہ جمع کرتی ہے عید کے دن بھی، یہ تو اس وقت تو ادا نہیں کر پاتے ہیں، کسی تک پہنچتا نہیں ہے مستحق، تو پھر کیا یہ درست ہے طریقہ کار وہاں پر دینا، ان کے باکسز میں ڈال دینا فطرہ، کیونکہ وہ پہنچے گا تو نہیں اس وقت وہ، یا وہ کسی اور کام میں استعمال کریں، وہ ٹھیک ہے؟ جی یہ ہے کہ جو اجماعی معاملات ہیں جیسے مساجد کے آگے جو یہ کیونکہ علماء اور اسلاف کے اجماعی معاملات اور ان کی اجماعی سوچ ہوتی ہے، تو جس کی بیس پر یہ جو ہے ایسے کیے جاتے ہیں جو جس طرح باکسز رکھنا اور اس میں جمع کر لینا،
تو اس میں جو حکمت ہوتی ہے وہ علماء کرام جو ہمارے اسلاف ہیں وہی بہتر طور پر جانتے ہیں. تو بہرحال اس کا حکم تو یہی ہے کہ فطرانہ جو ہے وہ ایسے لوگوں کو اسی وقت ادا کر دیا جائے کہ جو آپ کی نظر میں غریب ہیں، آپ کے علاقے کے رہنے والے، آپ کے ارد گرد جو لوگ رہتے ہیں ان میں سے موجود ہوں. لیکن جو مساجد میں بھی جو باکسز اور یہ رکھے جاتے ہیں ان کی بھی نظر میں کچھ اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو عید والے دن ان کو یعنی یہ بہتر طور پر کئی جو کھانا ان کو اچھا کھلا دیتے ہیں عید والے دن، ان کے لیے اچھے انتظامات دوسرے کر دیے جاتے ہیں جو مساجد میں باکسز. یعنی یہ اس لیے بھی ہوتا ہے کہ یہ انشور کریں ہم کہ مستحق تک پراپر طریقے سے پہنچ جائے، چاہے دیر سے کیوں نہ پہنچ جائے لیکن مستحق تک پہنچے، غیر مستحق تک نہ پہنچے. وقت ہمارا تمام ہو رہا ہے یہاں پر. بہت بہت شکریہ آپ سے، ہم یقیناً مستفید ہوئے اور ہمارے ناظرین نے بھی ان باتوں کو سنا ہوگا اور سمجھا ہوگا. انشاءاللہ امیدوار ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں واجب فرائض جو زکوٰۃ کے ہیں اور مستحبات جو صدقات کی ہیں اسے ہم بھرپور طریقے سے انجام دیں گے. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا موضوع زکوٰۃ، صدقہ اور فطرہ، جو کہ اسلام کا ایک رفاہی سسٹم ہے، ویلفیئر سسٹم ہے، جہاں اسلام نہیں چاہتا کہ کوئی محتاج رہے. جس کے اندر توانائی نہ ہو یا کم توانائی نہ ہو، اسے بھی حق بنتا ہے کہ اپنی زندگی کی بنیادی ضرورتیں پوری کرے. اور زکوٰۃ اور صدقہ یہ اغنیاء کا امتحان ہوتا ہے کہ جن کے پاس ہے اور ان کی آنکھوں کے سامنے اگر کوئی محتاج ہے، کوئی مجبور ہے، جس کے پاس نہیں ہے، وہ اس کی مدد کرے، زکوٰۃ سے کرے، صدقات سے کرے، تاکہ یہ نہ ہو کہ معاشرے کے اندر ایک بڑا سا جو ہے وہ کلاس ڈفرنس آ جائے. جس طرح سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ غزہ میں، فلسطین میں اتنے مظلومین ہیں، وہاں پر اتنے بچے جو ہیں وہ یتیم ہو گئے، جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. یہ ہماری آنکھوں کے سامنے وہ مناظر ہے جہاں پر حق بنتا ہے پوری امت مسلمہ کا کہ وہ زکوٰۃ اور صدقے کے ذریعے بہترین طریقے سے بالخصوص اس مہینے میں ان کی مدد کرے کہ سب سے زیادہ مستحق اس وقت وہ لوگ ہیں جن کے پاس نہ سروں پہ چھت ہے، نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ لباس ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں کوشش کرنا چاہیے ان کی بھی، ہمارے اقربا میں بھی جو ہے، ہمارے قریب بھی ہے، اور بالخصوص یتیموں کی جو ہے ان کی مدد کرے زکوٰۃ، صدقہ اور فطرے کے ذریعے. اور خصوصاً والدین اپنے بچوں میں اس چیز کی عادت ڈالیں، انہیں آشنا کریں، انہیں آگاہ کریں کہ اسلام نے یہ نظام کس لیے رکھا ہے. روایت میں ہے کہ اس شخص کی صلاۃ قبول نہیں ہے، نماز قبول نہیں جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتا. یعنی اسلام نے اتنا زور ڈالا ہوا ہے کہ آپ پیسہ بھی رکھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن اگر آپ کو دوسروں کا خیال نہیں ہے اور اپنے واجب حقوق ادا نہیں کر رہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی یہ انفرادی عبادات بھی قبول نہیں کرے گا. ہم امیدوار ہیں کہ ہم سب اس ماہ مبارک رمضان میں اپنی انفرادی عبادتوں کے ساتھ اپنے اجتماعی حقوق کو بھی انجام دیں، صحیح طریقے سے ان کو ادا کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہترین قرب جو ہے وہ حاصل کر سکے. اگلے ایپیسوڈ تک اللہ حافظ. مجھ کو اچھے سے سوارے میرے بچپن کے سہارے، خاک ہوں میں تو آسمان، مامتا ہے میرا باغبان.